السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج آپ سارا دن کی ڈیولپمنٹس دیکھتے رہے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے. آپ عمران خان صاحب کو بھی سنا، انہوں نے کہا کہ صرف استعفیٰ لینے آ رہا ہوں. آج ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا. بابر ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بابر، شروع آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، انہوں نے ان دھرنوں کو اور مطالبات کو غیر آئینی کہہ دیا ہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ لیگلی؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ دیکھیے، فیصلہ کاشف بڑا کلیئر ہے. انہوں نے ڈیمانڈز کو ڈسکس کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پرائما فیشا، کیونکہ یہ انٹرم آرڈر ہے. ابھی اس پٹیشن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ریگولر ہیئرنگ کے لیے، باقی فریقین کو نوٹسز ایشو کیے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل لگ رہی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ فیصلے میں کلیئرٹی تو ہے، لیکن کیا یہ فیصلہ عدالت کو دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. چلیں پہلے اس سوال کی بات کریں. میرا یہ عدالت کو دینا چاہیے. جی، میرا اس میں ذاتی اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرن ہے. پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرن یہ ہے جو باقی دنیا میں بھی اپلائی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی کسی حد تک فالو کی گئی ہے، کہ کچھ ایسے سیاسی سوال ہوتے ہیں یا سیاسی پرابلمز ہوتے ہیں جن کا قانونی یا لیگل طور پہ آپ حل نکال نہیں سکتے، تو ان کے لیے قانونی جواب نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عدالت کی جورسڈکشن بنتی بھی ہو تو اسے جوڈیشل ریسٹرینٹ اپلائی کرنا چاہیے اور نہیں کودنا چاہیے ایک سیاسی میدان کے اندر. تو جس طرح کا فیصلہ ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ نظر آتا ہے. ایک تو جوڈیشل ریسٹرینٹ کی ڈاکٹرن اپلائی ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں، اس وجہ سے کیونکہ اس ڈاکٹرن میں وزن ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ایک پولیٹیکل ریلی سے ایک شام پہلے اگر ایک فیصلہ ایشو کر دیتے ہیں تو اس میں اس فیصلے کی بریچ ہونے کا یا اس کی عدم پیروی ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل فورسز اپنے طور پہ موبلائز ہوئی ہیں اور ہم نے وہی دیکھا. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بن گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ بن سکتا ہے. انہوں نے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے اگر اس طرح کی کوئی ریسٹریننگ آرڈر ہے نا، کہ آپ ریسٹرین، اب آپ ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کو ریسٹرین کر دیں کہ آپ ایک پولیٹیکل ریلی نہ نکالیں. اس میں عدالت کی ایک اپنی ساکھ کو دھچکا لگنا وہ میرے لیے زیادہ بڑا کنسرن ہے. اور پھر تیسری بات یہ امپریشن کیا ہے؟ when you saw it, what was the impression? I was disappointed. دیکھیے as a lawyer it's hard for me to say this. I was disappointed in the court. I was disappointed اس وجہ سے کیونکہ آج ہم نے اس آرڈر کی کھلی بریچ دیکھی اور اسے ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک فیصلہ آ گیا. ثناءاللہ صاحب بھی موجود ہیں. Well, he was the law minister پنجاب میں. So now you're saying کہ آپ disappointed اس فیصلے سے. رانا صاحب سے پوچھتے ہیں ان کا امپریشن ہے اس فیصلے کے بعد. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب، بابر ستار صاحب وکیل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ مایوس ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے تھا ہائی کورٹ کو. اب ظاہر ہے لانگ مارچ چل پڑے ہیں، انقلاب مارچ چل پڑے ہیں، ہائی کورٹ کچھ کر تو سکتی نہیں سوائے اس کے کہ کنٹیمپٹ کرے. ایسی پٹیشنز کیوں ایڈمٹ ہوئی اور کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے فیصلے کے بارے میں جو فیصلہ دیا گیا؟ دیکھیں عباسی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، آئی ایم ناٹ کنفرم کہ یہ ہماری طرف سے کوئی پٹیشن نہیں تھی. غالباً پٹیشن جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کی طرف سے تھی. وہ کوئی اس میں جو ہے وہ کورٹ سے مدد لینا چاہتے تھے، تو اس میں کورٹ نے یہ عمران صاحب کی طرف سے نہیں تھی سر. اے کے ڈوگر صاحب شاید گئے تھے کورٹ کے اندر. وہ بھی تھے. یعنی یہ پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں تھی. ہم وہاں پہ نہیں گئے کہ جی آپ ان کے جو لانگ مارچ ہے اس کو جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل جو ہے وہ قرار دے دیں. تو بہرحال کورٹ نے ود ان دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کچھ چیزیں کہی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یا یہ ڈیمانڈ جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہیں. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے تو یہ اپنے فیصلے میں کہا ہے نا کل رات، یہ تو اس سے پہلے مظاہرہ ہو چکا ہے ایک دن پہلے، کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس کا، تو ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ جوید ہاشمی صاحب نے اسلام آباد چھوڑا اور ملتان جا کے اپنے گھر بیٹھ گئے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کی منتیں کی، ان کو منایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مطالبہ تم کہاں سے کر رہے ہو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس کا، یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور میں تو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. انہوں نے باقاعدہ اس کو وضاحت کی. اور کل 10 بجے کی جو سپیچ ہے عمران خان صاحب کی، اس کو ذرا آپ سن لیں. اور آج صبح چلنے سے پہلے جو 10 پوائنٹس پیش کیے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب نے، ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کہہ سکیں، جس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ ڈرا کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے مارچز جو ہیں وہ ود ان دی
लीगल कंस्ट्रेन और कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक। तो राणा साहब वैसे चले ये तो चलो एक कानूनी मसला है, इस पर तो जाहिर है राय काफी स्प्लिट हो गया। सद उमर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। राणा साहब सियासी मामला पे आ जाए, इमरान खान इस्तीफा मांग रहे हैं जी, आपकी हुकूमत कहीं प्रेशर में आकर इस्तीफा देने को तैयार हो सकती? देखें अब्बासी साहब, एक बात आप इसको बड़ी पूरे जो है वो यानी कैटेगोरिकली हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां, सबसे ज्यादा मुश्किलात जो है वो सही हैं। हम किसी कीमत पर भी हमें यानी कैसे ही हालात का सामना क्यों न करना पड़े, हम किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो मुतालबे के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो मुमकिन हो सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है, हमारी पार्टी के अला सतह पे मीटिंग भी हुई है, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो मुमकिन होगा वो हम करने को तैयार। मैं ये असद उमर साहब से पूछ रहा था। असद उमर साहब, आपने राणा साहब को सुना, किसी कीमत पर भी इस्तीफा नहीं हो सकता। सर, दो मुख्तलिफ बातें हैं, इस्तीफा नहीं दे सकते और अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं काम कर सकते, दो मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल राणा साहब का स्टैंड जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को मानना नहीं चाहिए और ना ही डिमांड करना चाहिए और ना हम डिमांड कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बार बार लोग भूल जाते हैं, यहाँ जो 5 साल की टर्म होती है वो मैक्सिमम टर्म होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक वक्त से पहले इलेक्शन जो है वो एक नॉर्मल हिस्सा होते हैं। हर अच्छी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होते हैं। पहली तो ये बात। दूसरी, यहाँ पे तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वो मैंडेट जिसकी बुनियाद पर ये असेंबली वजूद में आई है, क्या वो मैंडेट कोई हकीकत रखता है या नहीं रखता। हमारा ख्याल ये है ट्रिब्यूनल्स की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, बाकी शवाहिद जो आए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, कि ये मैंडेट जो है वो एब इनिशियो वर्ड जिसको लॉ की टर्म में कहा जाता है, तो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बात करनी चाहिए और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन नहीं करनी चाहिए। हम इस मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक सर, लेकिन आप कहते हैं कि इस्तीफा मांगना आईनी है। बिल्कुल, ये मेरा आईनी हक है कि मैं उनसे इस्तीफा मांगू। लेकिन कल मैंने एतजाज साहब को सुना, मुझे अलाउ करना, एतजाज साहब को सुना, मैं सुन लीजिएगा असद उमर साहब, एतजाज साहब का ये कहना था, मैं बाबर भी बैठे, बाबर से भी पूछ रहा था उसके बाद, उनका कहना था गन पॉइंट पर किसी से इस्तीफा लेना गैर आईनी है। मैं अभी वहीं आ रहा था, मैं यही कह रहा था कि देखिए, मैं अगर जो डिमांड अगर करना चाहता हूं, मेरे ख्याल में उसको इस्तीफा देना चाहिए, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है। उस डिमांड को मनवाने के लिए मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इस्तेमाल करूं, वो डिविएशन होगी। तो इस वक्त तक तो आपने हमसे कोई देखी कोई डिविएशन? हाँ, बिल्कुल ये जरूर हो रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुकूमत रियासत की तरफ से नजर आ रही है। एक कानूनी हक है, द राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, द राइट टू असेंबल, राइट टू फ्री स्पीच, और गिरफ्तारियां सारे पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर पकड़ रखकर लोगों को पहले थानों में रखा गया, आज अडियाला जेल किया गया, जो कतई तौर पर गैर कानूनी है। बाबर सत्तार साहब से पूछता हूं, फिर राणा साहब आप बताइएगा, ये जो कह रहे हैं इस्तीफा मांगना, इस तरह इस्लामाबाद बैठना, व्हाट डू यू से? आईनी गैर आईनी? देखिए, मॉरल राइट तो हर एक का है ना कि वो किसी से पूछे कि आपकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई तो आप इस्तीफा दे दीजिए। मैंने भी कॉलम लिखा, मैंने कहा शहबाज शरीफ इस्तीफा दे दे जब मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ, और लोगों ने भी इस तरह किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैकेनिज्म आप क्या अप्लाई करते हैं, ये बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अगर आप पीटीआई की ये सारी चीज को देखें तो उसमें 2 सवाल उभरते हैं। पहला सवाल तो ये कि किसी फोरम ने तो फैसला करना है ना कि जो इनका मैंडेट है वो एब इनिशियो वॉइड है। जो असद उमर साहब फरमा रहे हैं, ये किस फोरम ने फैसला किया है कि एब इनिशियो वॉइड है? एक पार्लियामेंट बनी, उस पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, इनकी अपनी पार्टी मौजूद है, किसी ने इस्तीफे नहीं दिए, किसी जुडिशरी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि इनका मैंडेट गलत था। तो ये अपने ऊपर ये ले लेना कि हमारा मुकदमा ये है, उस मुकदमे का फैसला भी हम खुद करेंगे। एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये कि फिर एंड गेम क्या है? अगर आप मिलियन मार्च आपने किया, आप इस्लामाबाद में आके बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब आप तो 1 मिलियन है, मुझे इतने मिलियन वोट पड़े हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो फिर कहां जाएगी ये बात? सो उधर जो है वो यूज ऑफ फोर्स या एक हरासमेंट का जो पहलू है, या कोई इस तरह का कोई वाकया ना हो जाए, इसका खदशा नजर आता है। अदरवाइज इस डिमांड को मनवाने का कोई लीगल रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सब जी असद उमर साहब। जी, मैं जवाब दे दूं जी। बाबर सत्तार साहब जो है और मैं वो खुद हमने भरपूर शिरकत की जुडिशरी की रिस्टोरेशन की मूवमेंट के अंदर।
ایک نہیں 2 لانگ مارچز میں حصہ لیا. پتہ نہیں لانگ مارچ میں بابر تھے یا نہیں تھے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس موومنٹ کے اندر ضرور شامل تھے. ایک نہیں 2 لانگ مارچ کی عوام اپنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس منوانے کے لیے سڑکوں پر بھی آتے ہیں جمہوریت کی. اب میں دوسری بات بولوں کہ یہ جو تمام نکات پوچھ رہے ہو نا, پچھلے 3 مہینے سے سوال پوچھ رہے آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے, ہم نے پورا ایکسپلین کیا ہے کس طریقے سے ہر فورم کا سبورٹ کیا گیا, اور وہ بولتے ہیں اس سے ہوگا کیا حاصل ہوگا. جناب ہم نے جلسے کیے, الیکٹورل ریفارم کمیٹی بن گئی, ہم نے لانگ مارچ کی کال دی, جوڈیشل کمیشن بن گیا. یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے بتایا گیا تھا قانون کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, وہ گنجائشیں پیدا ہونی شروع ہو گئی. تو بابر ستار صاحب اور کاشف عباسی دونوں کا جو فیس ہے کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر, اس کو میں بہت سراہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب پاکستانیوں کے اندر یہی کانسٹیٹیوشن کے لیے رسپیکٹ پیدا کرے. لیکن staying within the constitution, عوام کی طاقت کو استعمال کر کے پریشر بلڈ کر کے اپنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس منوانا اینڈ جمہوری کام ہے, اینڈ کانسٹیٹیوشنل. اگر اسد صاحب مجھے اجازت دیں, دیکھیں میرا ایک نقطہ نظر ہے کرپشن کے اوپر, سوری دھاندلی کے اوپر الیکشن کی. ہم نے بہت سی فوٹیجز دکھائیں, شاید جو بنیاد بنی کرپشن دھاندلی کے نعرے کی اس الیکشن میں, وہ بنی میڈیا فوٹیجز جو آپ کے سب سے پہلے منظر عام پر آئے کہ ووٹس پڑھتے دکھائی دیے گئے, ٹھپے لگتے دکھائی دیے گئے. سر میرا نقطہ یہ ہے کہ, اور میں پہلے بھی یہ سوال پوچھ چکا ہوں کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہے زیادہ بہتر ہوتی. پہلے ثابت کر لیں کیسے ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا. سسٹمک دھاندلی تھی, انفرادی دھاندلی تھی, سسٹم میں کون ملوث تھا, جو ملوث ہے, پھر اس کے بعد گورنمنٹ آٹومیٹکلی اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن ہے, 2 مہینے کا وقت ہے, مہینے کا وقت ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم پہلے ثابت کرتے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ثابت بھی کر پاتے, وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا, بجائے اس کے کہ کل کوئی آپ کے اوپر کرپشن کا الزام لگائے, فرض کریں آپ کی حکومت آ جائے, کہیں جی آپ کرپٹ ہیں, اب آپ کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی, ہم 10 لاکھ لوگ لے کر آ رہے ہیں. wouldn't it be better? اسد صاحب مجھے کاشف, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی, ادھر شور بہت زیادہ ہے. کین یو اس کا جسٹ آف یور کوسچن ریپیٹ کر دیں گے؟ جی, کہ پہلے ثابت کر لیں, اگر ثابت کر کے چلیں گے تو آپ کی مورل اتھارٹی مزید بہتر ہوگی, گورنمنٹ کی تو مورل اتھارٹی رہے گی نہیں. کاشف, ہم نے جتنی بھی ڈیمانڈ کی تھی, آپ 14-15 مہینے پہلے جو ہمارا پروسیس شروع کیا تھا, اور اس سے 1 ماہ پہلے تک تمام ڈیمانڈ ہماری اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے کسی ڈیمانڈ میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بات صرف مان لی جائے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس لیے یہ کر دیں. ہم نے انویسٹیگیشن کی بات کی, ہم نے بات کی کہ آپ کوئی ایسا میکنزم نکالیے, ایسا طریقہ کار نکالیے جس سے ایک ویریفائبل چیز سامنے آ سکے. اور ہم نے آپ اوریجنل اپلیکیشن پڑھے, ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ 4 حلقوں میں جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے, وہ آپ کی الیکٹورل ریکارڈ کی انویسٹیگیشن کے بعد اگر آپ کو نہیں نظر آتی, ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہم سسٹم نہیں سپورٹ کرنا چاہتے, اس لیے ہم اسمبلیوں میں بھی جا رہے ہیں, ہم اس پروسیس کو بھی مان رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور آپ کو نظر آیا کہ 14 مہینے کے اندر حکومت نے کہیں پر بھی اس ایشو کو سیریس لیا, اس میں انگیج کرنے کی کوشش کی, اور یہ پوزیشن دکھائی کہ یار ایک مورل اتھارٹی کی پوزیشن, ہمیں پتا ہے ہم نے غلط کام نہیں کیا, بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے, انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جب ہر چیز کو بلاک کر کے آپ آگے بڑھنے سے روکیں گے تو پھر فورس, آپ 2 ہی طریقے, پاکستان میں 3 طریقے ٹریڈیشنلی کیا ہوتا تھا, یا امریکہ سے مدد مانگنے جائیں یا فوج سے مدد مانگنے جائیں. ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے پاس تو تیسری ایک طاقت عوام کی طاقت بنتی ہے, ہم عوام کی طاقت کی بنیاد کے اوپر پھر یہی ہماری لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ سے اس کو منوانے کے لیے نکلے ہیں. بالکل ٹھیک. میں یہی سوال رانا صاحب سے, رانا صاحب اب آپ نے اسد عمر صاحب کی گفتگو سنی, یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے جو عمران خان صاحب بھی دیتے ہیں, جو اسد عمر صاحب بھی دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں صاحب 14 مہینے تک تو آپ کہتے تھے صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ گنجائشیں نکلتی گئی, وہ کہتے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے. آپ کا کیا موقف ہے کہ باقی آپ کی حکومت وجہ بنی, آپ کا ڈیلے وجہ بنا, آپ کا ان ایکشن وجہ بنا, یہ جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے؟ دیکھیں عباسی صاحب, میں اسد عمر صاحب کی میں اس لیے بڑی عزت کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے جو بات جب بھی وہ کرتے ہیں ایک معقول جو ہے وہ ریزنیبل بات کرتے ہیں. بابر ستار صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو بھی انڈوز کرتا ہوں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اسی بات کو جو کنکلوڈ کی ہے اسد عمر صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے پیسفل پریشر یا عوام کا احتجاج جو ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے اور کسی طرح سے بھی غیر آئینی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیمانڈز کی کہ جی انتخابی اصلاحات کی جائیں، انہوں نے ڈیمانڈز کی کہ جن حلقوں میں دھاندلی ہوا وہاں پہ ری الیکشن کرایا جائے، وہ 4 تھے یا 40 تھے. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جناب سپریم کورٹ کے 3 ججز کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. انہوں نے یہ ڈیمانڈز کی، حکومت نے، میں آپ کی بات تسلیم کر دیتا ہوں، جو حکومت نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا، اس کو نہیں سنا. انہوں نے احتجاج کا راستہ اپنایا، بالکل احتجاج کا راستہ اپنانے کا انہیں آئین اجازت دیتا تھا. انہوں نے روڈوں پہ آ کے پرامن طریقے سے عوام کو لا کے اپنے احتجاج میں جو ہے وہ طاقت پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ بھی میں مان لیتا ہوں ان کی بات کہ ٹھیک ہے جی آئین آپ کو اس کی بھی اجازت دیتا ہے. بھئی جب آپ اس کے اوپر آ گئے ہیں تو ہم نے آپ کی ڈیمانڈز کو جو ہے وہ مان لیا ہے. ایک جو آپ نے کمیشن کی بات کی تھی وہ وزیر اعظم نے کمیشن بنا دیا انتخابی اصلاحات کے لیے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرو، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. بھئی آپ نے اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے جو آئینی طریقہ، عوامی پریشر کا طریقہ استعمال کیا وہ کارگر ثابت ہو گیا اور اس کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیا. تو پھر اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وقت گزر گیا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے یہ مطالبہ جو ہے ان کے ماننے سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، اب تو ہم اس سے آگے جائیں گے. تو یہاں پہ آگے پھر جو ہے وہ جب آپ یہاں سے اگلا سٹیپ لیتے ہیں تو پھر میں وہ بابر ستار صاحب والی بات کروں گا کہ پھر تو جناب پھر وہی بات ہے کہ آپ کل تک یا پرسوں تک یہاں پہ 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے دکھا دیں، ہمیں صرف 15 دن کا ٹائم دے دیں. اگر ہم 10 لاکھ کی جگہ پہ 15 لاکھ بندہ اگر آپ کو نہ دکھا سکیں تو پھر آپ کا جو آج کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، ہم صرف نہ استعفیٰ دیں گے بلکہ عمران خان صاحب کو اسی پارلیمنٹ سے اپنے ووٹ دے کے ان کو وزیر اعظم بنوا دیں گے. Now these are the 2 point of views. اسد عمر صاحب کا اور تحریک انصاف کا موقف یہ بہت دیر ہو گئی جی، یہ ہم نے کب سے کہا ہوا ہے، مانتے ہی نہیں ہیں. اب رانا صاحب کہتے ہیں جب آپ نے منوا لیا، اب یہ بڑی ٹرکی روڈ ایک بن گئی ہے جو تحریک انصاف کا سپورٹر سننے کو تیار نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک فائنل پوزیشن لے لی، اس پہ گالی بڑی پڑتی ہے آپ کو، لیکن بیچ کا راستہ مطلب اب بیچ کا راستہ سننے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. It's either one way or the other. کاشف دیکھیں نا، دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے. پی ایم ایل این کی ایک جو پولیٹیکل مس ہینڈلنگ تھی اس سے ہم یہاں تک پہنچے انفارچونیٹلی. یہ چیزیں بہت پہلے ایڈریس کی جا سکتی تھیں، نہیں ایڈریس کی گئیں. پولیٹیکل سولوشنز نکالے جا سکتے تھے، نہیں نکالے گئے. دیکھیے لا جو ہے اٹ سیلف ایک پولیٹیکل پروسیس کا آؤٹ کم ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک پولیٹیکل پروسیس کا آؤٹ کم ہے. لیکن یہ ہوگی کیسے؟ اگر آج میاں صاحب استعفیٰ کر دے دیتے ہیں تو نہ قانون بنے گا، پھر تو نہیں ہو سکتی نا، پھر قانون نہیں بن سکتا. پھر تو نہیں. اگر وہ آج استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر بھی ایک آپ کو انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑے گی. لیکن قانون نہیں بدل سکتا. وہ نہیں، قانون تو پھر نہیں بدلے گا نا. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر چلا جائے. پرائم منسٹر اگر جاتا بھی ہے، فرض کرتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، تو ان کی مرضی اور خورشید شاہ صاحب کی مرضی سے ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی. اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی وہ تو گورنمنٹ اور اپوزیشن نے بیٹھ کے دیکھنا ہے، وہ پھر وہ فیصلہ کر لیں گے. الیکشن کمیشن آلریڈی کانسٹیٹیوٹڈ ہے، اسی الیکشن کمیشن کے نیچے نئے الیکشنز ہوں گے. سو اگر آپ لاجیکل اینڈ پہ لے کے جائیں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کو تو اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلتا. نظر یہ آتا ہے کہ یہ اگر یہ انہیں پریشرائز کر کے کوئی مڈل کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر مڈل کا رستہ نکالیں گے تو جتنا زیادہ انہوں نے اب اپنے سپورٹرز کو چارج اپ کیا ہے لیڈرشپ کی، پھر یہ بھی تو ریکوائرمنٹ ہوگی کہ انہیں کام ڈاؤن کریں کہ دیکھیے ہمیں وہ تو نہیں ملا لیکن ہمیں یہ مل گیا اور چلے واپس چلیں. اس کے لیے تو تیار ہی نہیں کیا نا ہمارا. لیکن یہ پھر اب چیلنج ہوگا. میں نے پرسوں طرف سے عمران خان صاحب سے بھی میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اتنی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے جس کے درمیان میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے. نہیں، کلائم ڈاؤن تو کرنا پڑے گا. کلائم ڈاؤن کر نہیں سکتے کیونکہ وہ سیاسی نقصان ہے. اسد عمر صاحب، آپ بابر ستار صاحب کی بات سن رہے ہیں نا کہ کوئی سبسٹینٹیو چینج تو نہیں آئے گی اگر آپ آج دیکھیں آپ کا مطالبہ ہے نواز شریف صاحب ریزائن کر دیں. نواز شریف ایز پرائم منسٹر آج آپ کو ریزائن کر دیتے تو جو ڈیمانڈز آپ کی ہیں وہ تو پوری نہیں ہو پائیں گی. نہ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو سکے گا، نہ جو ترامیم آپ چاہتے ہیں وہ ہو سکیں گی. نہیں، ایک تو کاشف میں بتا دوں بہت مجھے ڈس ایڈوانٹیج ہے بیکاز مجھے آپ کی بات تو پھر بھی آ جاتی ہے، وہ بھی آتی ہے، لیکن دوسرے جو بول رہے ہیں وہ بالکل مجھے نہیں سنائی دے رہا. سو آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی. بابر ستار کا یہ موقف ہے، میں نٹشل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ بہت ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، راستہ درمیان کا نکالنا پڑے گا. لیکن اگر نواز شریف صاحب چلے گئے تو اس کے بعد جو آپ پورا ایک سسٹم اور اس سارے کی بات کریں وہ نہیں ہو پائے گا.
اچھا نہیں، پہلی بات تو یہ ہماری صرف ڈیمانڈ ایک لائن ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس کے اندر الیکٹورل ریفارم، اس میں اکاؤنٹیبلٹی فار دا 2013 الیکشن آلریڈی شامل ہے، تو اٹ از ناٹ جسٹ ون تھنگ۔ اسد صاحب میں معافی چاہتا ہوں، ایک سوال کلیریفیکیشن کے لیے، الیکٹورل ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی انڈر دس پارلیمنٹ یا انڈر سپریم کورٹ یا کیئر ٹیکر سیٹ؟ دیکھیں جو پروسیس جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے، جو ہم نے 15 مہینے سے جو سٹون والنگ حکومت کی نظر آئی ہے، جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہے، ایک سے زیادہ جو ایسپیکٹ اس کے ہے، میں بار بار اگزامپل دے چکا ہوں اور میری 3 مہینے سے اگزامپل دینے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا کہ یار مجھے یہ بتا دو کہ وہ جو سیاہی استعمال ہونی تھی، جو سارا لنچ پن تھا اس کی پوری ویریفائبلٹی کا، وہ بتا دو تو ہمیں کس کی وجہ سے نہیں ہوئی یار، کس کو سزا ملی، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی اس کے خلاف؟ 15 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو کرنٹ سچویشن کے اندر اٹ سیمز دا گورنمنٹ، یہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ حکومت نے اپنے بہیویئر سے اور ایکشن سے کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن، کسی قسم کی ریفارم کی طرف نہیں جانا۔ نہیں سر، مجھے میکنزم بتائیں اسد عمر صاحب، مجھے طریقہ کار بتا دیں نا، آپ کے دماغ میں طریقہ کار کیا ہے جس سے یہ سب اچیو کر پائیں گے اگر آج نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں؟ طریقہ کار بہت آسان ہے، اگر یہاں پہ ایک اگریمنٹ ہو جائے کہ کیا الیکٹورل ریفارمز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اپنے آرڈیننس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اتنا بڑا قانون جو ہے وہ پی پی او 2 دفعہ آرڈیننس ایکسٹینڈ کر کے چلایا ہے جس سے فنڈامنٹل رائٹس ہم نے سرو کر دی لوگوں کی، تو انسٹرومنٹ آف لا تو اویلیبل ہے آپ کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی فیصلہ کون کرے گا؟ بابر ستار کا سوال ہے اسد عمر صاحب، کون سا پرائم منسٹر پھر اس کو اپروو کرے گا؟ لیکن کچھ چیزیں تو آئین میں دی ہوئی ہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بننا ہے سر، وہ آئین میں دیا ہوا ہے، وہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو پائے گا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم اپنی ڈیمانڈ رکھ چکے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ ابھی تک کوئی سیریس اٹیمپٹ ایٹ ڈسکشن ڈائیلاگ ہمیں حکومت کی طرف سے نظر نہیں آیا۔ جب نظر آئے گا تو وہ جو رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر ستار صاحب، ہو سکتا ہے وہ رستہ نکل آئے، ابھی تک ہمیں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو صرف دیکھنا نا، اتنی سمپل چیز کہ آپ ٹی وی پہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے پوری اجازت دی، کل شام کو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل کھلی اناؤنسمنٹ کر دیں، اور نیچے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ وچ از انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ اے سولوشن؟ ٹھیک، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ذرا بڑے اچھے نکات ہے کہ جی گورنمنٹ نے تو کر دیا، لیکن جو آگے کروانا ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ہی کام ہے، وہ بھی گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کہ طریقہ کار کیا ہوگا اس سارے کو اچیو کرنے کا، ایک بریک کے بعد آپ واپس آئیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ کو سنا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کل تک کھول دیا جائے گا۔ وہ تمام تر کنٹینرائزیشن آف اسلام آباد، جو سارا اسلام آباد کو ایک سیج کسی نظر آ رہی تھی، اسلام آباد کے وہ علاقے جو شاید پرسکون ترین علاقے ہوا کرتے ہیں، وہاں پر بھی کنٹینرز کھڑے کر کے ان کے آگے مٹی پڑی ہوئی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھول دیا جائے گا۔ اب آخر میں بابر کلوزنگ آرگومنٹس ہے، اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہے لائن کے اوپر۔ اسد صاحب نے جو ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے تھے کہ کوئی میکنزم بتائیں، وہ میکنزم کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پرویز مشرف صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ترمیم کر سکتے ہیں، جو بڑی لیدے ہوئی بات میں سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ایسا تو کوئی میکنزم ہے نہیں، اگر آج رات کو نواز شریف صاحب ریزائن کر دیں وہ ترامیم کیسے کر پائیں گے؟ مجھے کوئی میکنزم نہیں نظر آتا۔ وہ جو آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں، نہیں، آرڈیننس تو پاس ہو سکتا ہے نا، لیکن پھر ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہی پرائم منسٹر اسی کی گورنمنٹ کے نیچے امینڈمنٹس آئیں گی اور اس امینڈمنٹس کے اوپر اگریمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے لحاظ سے دیکھیے کاشف، اگر اس لانگ مارچ کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ آپ کا ایک ایفیکٹو ریفارم پیکیج بنتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ زیادہ بہتر پرفارم کرے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس سے اوپننگز کریٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے ہر صورت اب نظام کو گرانا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ بلڈ کر دی ہیں، تو پھر وہ نظام پی ٹی آئی یا پیٹ کی وجہ سے نہیں گرے گا، وہ پھر کسی اور کی وجہ سے گرے گا، اور پھر اس میں سب کا نقصان ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی۔ رول ہے تھرڈ فورس کا؟ دیکھیے اس کے بغیر میکنزم آف چینج کیا بنتا ہے؟ 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ پیسفلی اگر بیٹھے رہے کانسٹیٹیوشن کے تحت آ کے تو بیٹھے رہے۔ تحریر اسکوائر میں بھی کسی نے کردار ادا کیا تھا، تو کوئی سائڈز پک کرنی پڑتی ہیں، جو سائڈ کے اوپر فینسز کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی سائڈ پک کریں، جس طرف وزن جائے گا، جس پلڑے میں وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسد عمر صاحب، آپ کو بابر ستار کی بات سنائی دی ہوگی، سر اگر آپ اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں، میاں صاحب نے تو ریزائن نہیں کرنا،
फिर इंटरवेंशन होनी है, आप उस इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं? खिलाफ इससे ज्यादा साफ अल्फाज में पता नहीं क्या बात कर सकते हैं पिछले 72 घंटे में, जिसमें खासतौर पे की है। हालांकि 3 महीने से यही बात कर रहे थे। देखिए काशिफ, बात बहुत सादा सी है। एक सियासी मसला है, बहुत बड़ा सियासी मसला है। आप उसको कानून के जरिए ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी उसको मसला बना रहे हैं। ये कभी भी हल नहीं होगा। हर वो काम जो हमें बताया जाता था कि आप बताएं ना ये कैसे होगा, आज साद रफीक साहब ने सुना, ये भी कह दिया कि ऑर्डिनेंस पास कर लेते हैं, हल्के खोल देते हैं। यही कहा जाता था ना 14 दिन। आप बताएं कि कानूनी तरीका कौन सा हल्का खोलने का। जिस दिन सियासी डिसीजन मेकिंग हो गई, जिस दिन फहमो फरासत से सियासी लीडरशिप ने डिसीजन ले लिए, तो हल निकल आएगा। अगर नहीं होगा तो नुकसान का खतरा जरूर है, लेकिन न वो नुकसान मुस्लिम लीग नून चाहती है, न वो नुकसान असद उमर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अब देखें, हम सारे कुछ बेवकूफ भी हैं, कुछ सिनिकल भी होते हैं, कुछ प्रोसेस के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर भी यकीन रखते हैं कि ये मुल्क उसी वक्त ठीक होगा जब प्रोसेस ठीक होगा, जब सिस्टम ठीक होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम हल्के खुलवाएं और पहले साबित करें कि धांधली हुई है, उसका बेनिफिशियरी कौन है? 15 महीने की कैंपेन में आप ये तो हम पे इल्जाम लगा सकते हैं कि तुमने इतनी देर के बाद इस स्टेज तक क्यों पहुंचे हो। कब तक इंतजार करते काशिफ? नहीं, आपकी इस कैंपेन से इख्तलाफ नहीं है, आपकी कैंपेन से इख्तलाफ नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि क्या ये बेहतर ना होगा। क्योंकि देखिए, आप ये कर रहे हैं कि इट्स ऑल और नथिंग वाली बात है ना जी। अगर कल नवाज शरीफ ने रिजाइन कर दिया और ये साबित हुआ जी धांधली को 10-12 हल्कों में हुई है खाली, फिर क्या करेंगे? सर, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ ना कि ये, अगर मुझे ये बताइए पॉलिटिकल रिस्क पीटीआई के लिए कि अगर ये इल्जाम पीटीआई ने लगाया, कुछ वहां पे है नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी करवा ली, उसमें साफ निकल आया कि जी कुछ भी नहीं था, साफ था, सियासी तौर पे पीटीआई को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो जाहिर है पीटीआई अगर ये कह रही है, जो ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट निकली है, जो बाकी शवाहिद है, उसमें कोई यकीन रखती है, जब ये डिमांड कर रही है ना। और पीटीआई ने पहले दिन तो नहीं डिमांड कर दिया कि वजीर आजम रिजाइन करता है। पीटीआई ने तो 4 हल्कों की उससे बात शुरू की थी। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, 14 महीने की स्टोन बॉलिंग, एक पॉलिटिकल सियासी मसले को कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे तो मामला हल नहीं होंगे। जिस दिन सियासी लीडरशिप सियासी हल ढूंढने की कोशिश करेगी, हल निकल आएगा। सर, वो सियासी हल आपका इस्तीफे के माइनस इस्तीफा तो है ही नहीं ना सर। ये तो पता चलेगा जिसको सियासी हल लगाने के लिए लोग सीरियस हो जाएंगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसका हल क्या है। बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, आप अब ऑर्डिनेंस पे भी आ गए हैं, हल्के ऑर्डिनेंस के जरिए खोल दें, जुडिशियल कमीशन खुदा दा वास्ता, ये पहले क्यों नहीं कर देता है सारा? देखो गल है बाकी साहब, पहलो इस करके नहीं हो सकिया कि पहले नियत ही नहीं थी सर। मतलब साफ सी गल है सर। नहीं देखे, बात ये है कि ये अभी मेरा ख्याल है कि ये दो माह पहले की बात है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो गए थे इमरान खान साहब के घर। तो इमरान खान साहब ने वहां पे इधर उधर की सारी बातें की। देखिए, हम तो यहाँ पे ये देखते आए हैं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक पार्टी जीत के हुकूमत बना लेती है, जो हारती है वो कहती है मेरे साथ धांधली हुई है। वो 5 साल तक धांधली का शोर करती है, उसके बाद 5 साल बाद इलेक्शन। इस दफा तो धांधली देखी ना आंखों से सर, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं बात यह अगर आप इस बात पे आते हैं तो 2013 का इलेक्शन पाकिस्तान में होने वाले तमाम पहले इलेक्शनों से बेहतर इलेक्शन साबित होगा। ये जो भी कमीशन बनेगा या जो भी तरीकाकार होगा, ये मैं आपको पूरे दावे से कहने को तैयार हूं कि ये उन तमाम इलेक्शन से बेहतर होगा। पता नहीं कमीशन की रिपोर्ट बनेगा कौन? 2008 से भी बेहतर होगा। आखिरी सवाल राना साहब, फौज का किरदार देख रहे हैं। मेरी ये बात मुकम्मल है। देखिए, बात ये है कि ये इन्होंने एकदम ये उठे हैं, यानी मार्च में जब वजीर आजम इनके घर गए तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ये एकदम उठे, इन्होंने 3 जलसे किए और चौथे में लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिए। ठीक, यानी इन्होंने भी ये फटाफट ही काम किया है ना। ये पता नहीं कहां से इनको इंस्ट्रक्शन आई है या इन्होंने क्या अंदाजा किया है। राना साहब, ऐसे टू इमरान खान क्रेडिट इतना मानते हैं कि इमरान खान ट्रिब्यूनल्स में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। पहली दफा जब आप सारे उस कौमी असेंबली के इजलास में गए, मैं खुद वहां मौजूद था, इमरान खान ने बात की, निसार साहब ने उसका जवाब दिया, 60 हल्कों की बात की। ये सारी बातें मैं आपको 4 महीने 6 महीने पहले के बयान निकलवा के दे सकता हूं, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम साहब पीटीआई जो है उसने 560 हल्कों में हिस्सा लिया है पूरे पाकिस्तान में, और सिर्फ 58 हल्कों में कंप्लेंट किया धांधली की, बाकी किसी हल्के में उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। बाकी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है।
یہ اسی وجہ سے ہمارا خیال ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آؤٹ نمبرڈ آف کورس, میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی بات میں میرٹ نظر, لیکن اس کے سسٹم اور کے طریقہ کار سے فوج کا کردار کوئکلی اگر کو ایگزسٹنس کی سپیس چھوڑیں گے, اگر یہ کہتے رہیں گے کہ نواز شریف فرعون سے جان چھڑا رہے ہیں, فوج کا کردار بالکل آ سکتا ہے. اگر انسٹیٹیوشنز کو ڈی لیجیٹمائز کریں گے کہ الیکشن کمیشن بھی بکا ہوا ہے اور عدلیہ بھی بکی ہوئی ہے, پھر بھی فوج کا کردار آ سکتا ہے. انسٹیٹیوشنز کو ڈی لیجیٹمائز نہ کریں, کو ایگزسٹنس کے لیے گنجائش چھوڑیں, تو پولیٹیکل بالکل نکل سکتا ہے حل. نکل سکتا ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی عمران خان صاحب رواں دواں اسلام آباد کی طرف, اور قادری صاحب بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جب یہ سارے اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں گے تو حکومت کے پاس آپشنز کیا رہ جائیں گے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.